اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ وصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون صلوات مومنین کرام، کل جو شب آ رہی ہے 10 رمضان المبارک، یہ محسنہ اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کی رحلت وفات شہادت کی شب ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کی زندگی پر، خدیجہ من المہد از ولادت تا شہادت، اور آیت اللہ العظمیٰ آغا جعفر سبحانی نے اس پر تقریض بھی لکھی ہے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی موجودہ مراجع میں سے ہیں، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کی جو وفات ہے وہ طبی وفات نہیں ہے، وہ بھی شہادت ہے۔ ملکۃ العرب تھیں، اور وہ 3 سال جو شیب ابی طالب میں پیغمبر کا گھرانہ جو محصور رہا، ہر طرح کا بائیکاٹ تھا، اس شیب ابی طالب کے زمانے میں جو دکھ اور تکلیفیں بی بی کو برداشت کرنا پڑیں، نبی کریم کے بارے میں ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، اور شیب ابی طالب میں محصور یہ جو افراد تھے، اہل بیت کا گھرانہ تھا، پیغمبر کا جو گھرانہ تھا، وہ درختوں کے پتے اور گھاس کھانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ جو بی بی ملکۃ العرب سیدۃ القریش بی بی شیب ابی طالب میں بیمار ہوئی، وہ جو دکھ پہنچا، وہ جو تکلیف پہنچی، وہ جو رنج پہنچا، وہی دکھ وہی تکلیف بی بی کی شہادت کا سبب بنی ہے۔ تو اگر بی بی کی شہادت بھی کہا جائے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ میں نے تائید میں اس لیے بات کی تاکہ کسی کے لیے کوئی حیرانی نہ رہے کہ وہاں جو بھوک برداشت کرنا پڑی اور دکھ تکلیفیں، وہی بی بی کی وفات کا سبب بنی۔ تو یہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی ایک طرح کی شہادت ہے۔ میں آج سن رہا تھا کہ ایک فقیہ اہل بیت نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، مولا حسین آپ کا استقبال کریں گے۔
جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا جو تذکرہ ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ جو ذکر ہے بی بی کا، اس ذکر پہ رسول اللہ استقبال کریں گے۔ رسول اللہ آپ کی شفاعت فرمائیں گے، اس لیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ امہات المومنین میں سے وہ ام المومنین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے عشق کرتے تھے، اور خود جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ رسول اللہ سے عشق کرتی تھی۔ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کی کچھ خصوصیات ہیں جو منحصر بفرد ہیں، جو صرف اسی ہستی میں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سرکار نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو 9 بیویاں اس وقت حیات تھیں پیغمبر اکرم کی، 9 امہات المومنین موجود تھیں، لیکن آپ ذرا اس نقطے پہ توجہ فرمائیے کہ رہبر معظم نے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنی تقریر میں جملہ فرمایا۔ دیکھیے، کوئی انسان اگر کسی مقام و مرتبہ پر پہنچ جائے، اس کے پاس ریاست آ گئی، اس کے پاس حکومت آ گئی، اس کے پاس پیغمبری آ گئی، دنیا اس کا کلمہ پڑھنے لگ گئی، اس کے وضو کے پانی کو لوگ برکت اور تبرک کے لیے لائن میں لگ کے لینے کھڑے ہو جائیں۔ ایک شخصیت جو کسی ایسی بلند ترین منزل پر پہنچ جائے، جو آسانیوں کا دور ہو، جس میں مشکلات نہ ہوں، جس میں پیغمبر کے اپنے گھر ہوں، جس میں وحی آ رہی ہو، جس میں فتح کی نوید آ رہی ہو، جس میں کامیابی کی خبریں آ رہی ہوں، اس زمانے میں کسی مستور کا اس شخص سے شادی کرنا اور ہے۔ لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ نے جو نبی کریم سے شادی کی ہے، اس وقت تو رسول اللہ بھی رسول بھی نہیں تھے، یعنی اعلان رسالت نہیں ہوا تھا۔ اعلان رسالت تو شادی کے 15 سال بعد ہوا، یعنی اس وقت تو جو قرآن کے لفظ ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس وقت رسول اللہ کوئی اس طرح کی معتبر شخصیت کو جانی پہچانی دنیا میں نہیں تھی۔ اس وقت تو پیغمبر بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، پیغمبر کے پاس تو مال دنیا نہیں تھا، پیغمبر کے پاس تو رہنے کو حتیٰ اپنا گھر نہیں تھا۔ اور یہ بڑی تاریخی بات ہے، سن لیجئے، خدیجہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ سے شادی ہونے سے پہلے حضرت ابو طالب کے گھر میں رسول اللہ رہے، اور شادی ہو جانے کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کے گھر میں رہے۔ وہی گھر بی بی کا رسول اللہ کا گھر تھا، یعنی اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ نے جو مشکلات کا دور تھا، جی جو رسول اللہ کی اس وقت گمنامی کا دور تھا، ابھی پیغمبر نہیں تھے، ابھی وحی کا سلسلہ نہیں آیا تھا، اس وقت پیغمبر سے عشق کرنا اور ہے، اور جب عالمین کے لیے رحمت بن گئے، جب پوری دنیا میں ڈنکا بجنے لگا، اس وقت پیغمبر کی زوجیت کی خواہش کرنا اور۔ اس فرق کو سمجھو، ایک بندہ لینڈ لارڈ ہو جائے، کوٹھی بنگلہ کار، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر مشیر، گاڑیاں آ جائیں، نوکر چاکر ہوں، فیکٹریاں ہوں، اس وقت تو ہر عورت خواہش کرے گی کہ میرا عقد ہو جائے۔ لیکن جب پیغمبر اکرم، مال دنیا نہیں تھا، حد ہو گئی، خود جناب خدیجۃ الکبریٰ کے تجارتی قافلے لے کر رسول اللہ جاتے رہے، یعنی بی بی کے قافلوں میں رسول اللہ نے کام کیا۔ اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ نے شادی کا پیغام بھیجا تھا، اور یہ تاریخ کا لفظ ہے، رغبت فیک، سرکار سے عرض کی کہ میں آپ میں راغب ہوں، میں آپ سے شادی، پیغام خود جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے پیغام آیا۔
نبی پاک کی طرف سے پیغام نہیں آیا، خود جناب خدیجہ کی طرف سے یہ شادی کا پیغام آیا، اور رب کریم کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہمیشہ کلی شریعت کا حصہ بنا دیا۔ ایجاب پہلے عورت کی طرف سے ہوگا، قبول ہمیشہ مرد کی طرف سے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اور جناب ختمی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا۔ توجہ چارو، آپ خطبہ نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اگر تاریخ نے محفوظ کیا، شیعہ سنی، ابھی آپ نیٹ پہ چلے جائیں فوراً نکل آئے گا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تو خطبہ نکاح ہے، اس وقت تو رسول، میں نے عرض کیا نا کہ ابھی اعلان رسالت ہی نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی اپنے بھتیجے کے نکاح میں جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح کا آغاز اللہ کی وحدانیت کے اقرار سے کیا تھا۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اور یہ آپ کے علم ہے یا نہیں ہے، خود حق مہر اس شادی کا خود جناب خدیجہ نے ادا کیا۔ ورقہ بن نوفل جو بی بی کے چچا تھے، سارے غلام، ساری کنیزیں، سارا مال، سارے مویشی، اور تھوڑے نہیں ہیں مال مویشی، تاریخ کہتی 80,000 نار اونٹ، 400 غلام اور کنیزیں۔ مزاربہ پہ جزیرت العرب میں لوگ کام کرتے تھے، بی بی نے مال مویشی لے کے دیے ہوتے تھے، اور بی بی کے مال پر وہ آگے تجارت کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل کے ذریعے پیغام بھیجا سرکار کی خدمت میں، میرے چچا یہ میرے سارا کچھ لے جاؤ اور میں اپنے محبوب محمد کے قدموں پر قربان کرتا ہوں۔ اعلان اسلام بعد میں ہے، اور اس وقت عرض کی تھی البیت بیتک، اے میرے محبوب یہ گھر میرا نہیں، یہ گھر آپ کا گھر۔ ایک ستم ہوا تاریخ نے جو مادر زہرا کے ساتھ کیا، ایک تاریخی ناانصافی۔ وہ کیا؟ دیکھیے 25 سال، یہ امتیاز ہے، یہ بھی ایک خصوصیت جو صرف جناب خدیجہ کے لیے، 25 سال محبت پیغمبر کی بلا شرکت غیر وارث رہی ہیں صرف خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات۔ مسلسل 25 سال، پھر 13 مہینے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت کے بعد رسول اللہ نے عقد نہیں کیا، بالکل۔ پھر مدنی زندگی میں آ کے جو رسول اللہ کی زندگی کے آخری 7 اور 8 سال ہیں، یہ ساری شادیاں یعنی 7-8 سالوں میں ہوئی۔ یہ ایک الگ موضوع میں، اس پہ ایک الگ بحث چاہیے کہ رسول اللہ کہتے ہیں اتنی شادیاں کی، ان شادیوں کا، رسول اللہ کی شادیوں کا بھی ایک فلسفہ ہے، رسول اللہ کی شادیوں کا ایک فلسفہ ہے۔ لیکن محبت پیغمبر یہ صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ کا امتیاز ہے۔ جب تک جناب خدیجہ حیات تھیں رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی، دوسرا عقد نہیں کیا۔ اور اگلی بات سن لیجئے، شیعہ سنی روایات میرے پاس حوالے موجود ہیں۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ خدیجہ کی رحلت کے بعد ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن رسول اللہ نے خدیجہ کو یاد نہ کیا۔ ساری زندگی یاد کرتے رہے۔ یہ ام المومنین کی روایت ہے، لا یسأم من ثناء خدیجہ والاستغفار لها، یہ روایت ہے۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ رسول اللہ خدیجہ کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے، اور دعائے خیر کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے۔ تجرید البخاری شرح صحیح بخاری میں روایت ہے، ام المومنین کہتی ما غرت علی عہد من نساء علی عہد من نساء النبی ما غرت علی خدیجہ۔
بیوی کہتی مجھے رسول اللہ کی کسی زندہ بیوی سے اتنا حسد نہیں ہوا جتنا رسول اللہ کی اس مردہ بیوی سے حسد ہوا، وما رأیتها، اور میں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اپنی ازواج میں بیٹھ کے رسول اللہ خدیجہ کو یاد کرتے تھے اور خدیجہ کی تعریف کرتے تھے۔ بی بی کہتے مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے کہہ دیا، یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ ہر وقت قریش کی اس بڑھیا کو یاد کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس بڑھیا کے بدلے آپ کو بہتر زوجہ عطا کی ہے۔ رسول اللہ کے چہرے پر غضب کے آثار پیدا ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے دکھ کی وجہ سے۔ فرمایا واللہ ما رزقنی اللہ منہا خیرا، خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں نہیں آئی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کے بعد اگر امہات المومنین میں کسی بی بی کا مقام و مرتبہ ہے تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ۔ ڈاکٹر رفیع فرما رہے تھے کہ ہم رہبر معظم کی خدمت میں تھے تو رہبر معظم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ جناب ام المومنین جناب ام سلمہ پر بھی کام ہونا چاہیے اور بی بی کے ذکر کی بھی مجالس ہونی چاہیے۔ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے بعد ام المومنین جناب ام سلمہ وہ بی بی ہیں جنہیں امام حسین بھی ماں کہہ کر پکارتے تھے، جس نے پیغمبر کی اولاد اور سیدہ طاہرہ کی اولاد کے ساتھ امیر المومنین کے گھرانے کے ساتھ وفا کی۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بی بی کہتی جب میں نے کہا نا تو رسول اللہ غضبناک ہو گئے۔ فرمایا خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں نہیں آئی۔ آمنت بہن کفر بہ الناس۔ اب دو روایتیں ہیں، میں دونوں سنا دیتا ہوں۔ خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے۔ صدقتنی حین کذبنی الناس، اس وقت تصدیق کی میری رسالت کی جب لوگ تکذیب کر رہے تھے۔ اشرقتنی فی مالہ حین حرمنی الناس، جب لوگ مجھے ایک ایک پیسے سے محروم کر رہے تھے خدیجہ نے ساری دولت میرے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی۔ اور رسول اللہ جب یاد کرتے تھے تو فرماتے تھے این خدیجہ و این مثل خدیجہ، کہاں ہے خدیجہ، کون ہے خدیجہ جیسی، کون ہے خدیجہ جیسی۔ اور فرمایا عائشہ سنو، خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں اس لیے بھی نہیں آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے میری نسل چلائی ہے تو خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے چلائی ہے۔ اللہ نے خدیجہ سے مجھے صاحب اولاد بنایا۔ تو یہ شرف میں نے آیت والسابقون السابقون جو پڑھی، اگرچہ آیت مطلق ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ والسابقون کا ایک مصداق جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کی ذات۔ یار سب نے لکھا، شیخ توسی نے اپنی کتاب میں لکھا اول من آمن برسول اللہ من النساء خدیجہ ومن الرجال علی بن ابی طالب۔ رسول اللہ کی طرف سبقت کی، اسلام کی طرف سبقت کی، اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اس بات کی تائید فرمائی ہے وَلَمْ يَجْمَ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرُ رسول اللہ وخدیجہ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا۔ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ ان کے گھر کی چار دیواری کے سوا کسی گھر میں اسلام نہیں تھا، تیسرا میں علی تھا۔ یہ بھی سابقین اسلام میں سے ہیں۔ اور ایک بات اور توجہ فرمائیے، باقی سارے احکام جو ہے نا تدریجی ہیں، تدریجی۔ مثلا یہ روزے یہ 2 ہجری میں فرض ہوئے، مکی زندگی میں روزہ نہیں تھا، مکی زندگی میں جنازہ نہیں تھا، مکی زندگی میں زکوٰۃ نہیں تھی، مکی زندگی میں حج نہیں تھا۔ بہت سارے احکام مدنی زندگی میں آئے، لیکن نماز جو ہی اسلام کا آغاز ہوا وہیں سے نماز آغاز ہو گئی۔ نماز مدنی زندگی میں نہیں ہے۔
سابقین اسلام میں سے غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، رسول اللہ غار حرا سے اترے، توجہ ہے حضرات؟ اس وقت حضرت عباس نے بھی ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ایک شخص آیا، جناب عباس حرم میں خانہ کعبہ کے پہلو میں تھے، کیا دیکھا؟ ایک شخص آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، ایک مستور اور ایک 10 سال کا نوجوان بچہ، وہ اس شخصیت کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ انہیں پتہ نہ چلا کہ یہ کیا ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا یہ آگے جو کھڑا ہے یہ میرا بھتیجا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ جو پیچھے کھڑی ان کی زوجہ ہے، اور ساتھ میں اس کا میرے دوسرے بھائی ابو طالب کا بیٹا علی ہے، اور یہ نماز ادا کر۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ والسابقون السابقون، ایک بڑی بات ہے۔ بندے تو دوسری شادی کر کے پہلی کو بھول جاتے ہیں۔ 10 بیویاں 9 بیویاں گھر میں ہیں اور رسول اللہ خدیجہ کو یاد کرتے، اور روایت ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن خدیجہ کو یاد نہیں کیا، اور دعائے خیر فرماتے تھے خدیجہ کے لیے، اور یہ بھی بی بی کا امتیاز۔ میرے ناقص مطالعے میں 2 بیویاں ہیں جن کے بارے میں یہ روایت ہے۔ سرکار دو عالم بھی جب مکی زندگی میں عرض کیا نا، وہ اعلان رسالت کے بعد تو سختیوں والی زندگی تھی، مشکل زندگی تھی۔ اسی زندگی میں رسول اللہ کو کاہن کہہ رہے تھے، مجنون کہہ رہے تھے، ساحر کہہ رہے تھے، دیوانہ کہہ رہے تھے، لوگ پتھر مار رہے تھے۔ یہ ساری مشکلات مکی زندگی کی مشکلات ہیں، اور اعلان رسالت کے بعد کی مشکلات۔ یقین کیجیے روایت کہتی ہے جب سرکار دکھی ہو کے پریشان حال باہر سے گھر آتے تھے، خدیجہ کو دیکھتے تھے، پیغمبر کا غم غلط ہو جاتا تھا، پیغمبر اپنی تکلیفیں بھول جاتے تھے۔ کیا خدمت کی، عشق کرتی تھی، عشق۔ اور تاریخ نے یہ لکھا، یہ حدیث نہیں، یہ تاریخ ہے، تاریخ۔ ابن تیمیہ کیا بی بی کی عظمت کو، تاریخ یہ لکھتی ہے، 3 جملے بی بی کے بارے میں لکھے کہ بی بی جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سے احسن من النساء جمالاً، حسن و جمال میں سب سے خوبصورت ترین مستور تھی۔ عقل کے لحاظ سے اپنے زمانے کی کامل و اکمل ترین مستور تھی، اور رائے اور مشورے اور تصمیم گیری میں اپنے زمانے کی سب سے کامل و اکمل مستور تھی۔ احسن، اکمل، اتم، یہ 3 لفظ تاریخ میں آئے بی بی کے بارے میں۔ ابن تیمیہ جو تشیع کا سرسخت دشمن ہے، اس نے بھی جملہ لکھا ہے، عجیب بات نہیں؟ فضیلت وہ ہوتی دشمن جس کی گواہی دے۔ کہتا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کے اعلان رسالت سے پہلے محمد ابن عبداللہ میں نور نبوت کو دیکھ لیا تھا۔ اعلان رسالت سے پہلے نور نبوت کو دیکھ لیا تھا۔ دنیا تو پھر ایمان لاتی رہی، اور کئی تو پھر نہ لائے، کئی لا کے نہ لائے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اور دنیا تو اسلام میں داخل ہوتی رہی رسول اللہ کی زندگی سرکار کی رحلت سے 2 سال پہلے تک، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کی عظمت یہ ہے، غار حرا میں رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی، سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ، تصدیق کرنے والی خدیجہ۔ اور میں نے یاد ہے آپ کو محرم کی ایک مجلس میں یہ بات کی تھی، ایک پہلو، سارے شادی شدہ بیٹھے ہو بیویوں والے، ایک پہلو سرکار کی عظمت کا یہ بھی ہے
سامعین گرامی، اس کی صداقت میں شک نہ کرو جس کو بیوی سچا کہہ دے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ یہ جو تاریخ کا جملہ میں ادھورا چھوڑ دیا، رغبت فی کے جو بیوی نے پیغام بھیجا تھا کہ میں شادی کے لیے راغب ہوں 3 کاموں کی وجہ سے۔ آپ سے بڑھ کر سچا کسی کو نہیں پایا، آپ سے بڑھ کر امین کسی کو نہیں پایا، آپ سے بڑھ کر صاحب اخلاق کسی کو نہیں پایا۔ یہ 3 چیزیں تو بی بی کی سرکار کی طرف رغبت کا سبب بنی تھی۔ اعلان رسالت سے پہلے سچائی، اعلان رسالت سے پہلے ان کی امانت داری، اور اعلان رسالت سے پہلے سرکار کا حسن اخلاق۔ لیکن تاریخ کا ستم ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ جناب خدیجہ بوڑھی تھیں اور روایات گھڑی گئیں، اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے ہمارے موجودہ مراجع میں سے اس پر پوری ان کی تحقیق آ چکی ہے، چھپ بھی چکی ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا پتہ نہیں کس کی شان کو بڑھانے کی ناکام کوشش ہے، مادر زہرا کی شان کو گھٹانے کی کوشش ہے۔ تحقیق آ چکی ہے، زیادہ سے زیادہ 25 سے 28 سال تک عمر مبارک تھی جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کی جب سرکار کے ساتھ شادی ہوئی۔ یہ جو 40 سال والی روایتیں ہماری کتابوں میں بھی آ گئی، یہ ایک علمی حادثہ ہے، علمی حادثہ ہے۔ ہاں جی، جب حادثہ ہوتا ہے نا تو پھر جس طرح موٹر وے پہ گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں نا، تو علمی حادثہ یہ ہوتا ہے، کسی غرض مرض کے تحت کسی نے لکھا، اب کوئی دوسرا لکھنے بیٹھا تو اس نے اس کو کاپی کر لیا، پھر تیسرا لکھا تو اس نے دوسرے کو دیکھ لیا، تو وہ آگے چلتی چلتی روایت پھیل گئی، لیکن محققین مر نہیں گئے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لکھا، سید نعمت اللہ جزائری علامہ مجلسی کے شاگرد ہیں، سب سے پہلے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اور موجودہ مراجع میں آیت اللہ مکارم شیرازی نے پوری تحقیق اس کی بیان کی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ بیوہ نہیں تھیں، پہلے کوئی شادی نہیں کی تھی، بی بی کنواری تھیں، اور پہلا آخری عقد رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، دیکھیے تاریخی حقیقت تو ایک تاریخ ہے نا، لیکن تحقیق محققین کا کام ہے۔ میں اپنی عقیدت کی بنیاد پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، توجہ ہے سارے حضرات کی، جس بی بی کو اللہ رب العزت عصمت کبریٰ کے گوہر کے لیے صدف بنانے والا ہو، اس کو کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھ دو محمد۔ بات پہنچی سب تک؟ یعنی جس بی بی کو اللہ تعالیٰ جناب صدیقہ کبریٰ عصمت کبریٰ کی ماں ہونے کا شرف عطا کرے، اس کو کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا، چھو بھی نہیں سکتا۔ اگلا امتیاز اس بی بی کا یہ ہے کہ خداوند عالم نے اور جبرائیل علیہ السلام نے جس بی بی پر سلام بھیجا ہے، بڑی ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں، شب معراج نبی کریم جب سفر معراج سے واپس پلٹے، جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ رب العزت فرما رہے جب زمین پہ جائیے گا خدیجہ کو میرے سلام کہیے، اور جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا بھی خدیجہ کو سلام کہیے گا، میری بھی خواہش ہے خدیجہ میرا سلام قبول کرے۔ اور سرکار نے شب معراج سے واپسی پر ان لفظوں میں جب سلام پہنچایا کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، بی بی نے ان لفظوں سے جواب دیا، ان اللہ هو السلام ومنہ السلام وعلیہ السلام وعلی جبرائیل السلام۔ صلوات پڑھ دو سارے۔ آئمہ علیہ السلام، ہمارے آئمہ، انہوں نے مقام فخر میں، مقام افتخار میں جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا تذکرہ فرمایا ہے اور بی بی کا ذکر کیا ہے۔ آپ زیارت وارث کو پڑھ لیں، السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ۔ روز عاشور بھی امام حسین علیہ السلام نے
جو تعارف کروایا یزیدیوں کو کہ یزیدی کل قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تو اس میں یہ بھی فرمایا میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، اور فرمایا میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میری نانی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار یزید میں جو خطبہ پڑھا اس میں یہی تعارف کروایا، میری دادی میری نانی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا وسیلہ اور توسل اور واسطہ موجود۔ کسی امام زادے کی زیارت اٹھا کے دیکھ لیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ موجود۔ اللہ اکبر۔ بی بی کی زندگی میں نے عرض کیا کہ رب نے سلام بھجوائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں سفید موتی کا، اور شیعہ سنی روایات کہتی ہیں سونے کی اینٹوں کا محل ایک تیار کر رکھا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ۔ یہ وحید بی بی دنیا میں بھی رسول اللہ کی زوجیت میں تھیں، جنت میں بھی رسول اللہ کی زوجیت میں ہیں، جنت میں بھی رسول اللہ کی زوجیت میں۔ خداوند عالم حامی و ناصر ہو۔ بی بی کی سیرت جو ہے ہمارے لیے، وہ آج کا پیغام ایک صرف اتنا ہے کہ بی بی کی کل سیرت ایثار ہے، انفاق نہیں، ایثار۔ یہ دو لفظ الگ الگ ہیں، ایک ہوتا ہے انفاق یعنی خرچ کرنا، اسلام کے لیے خرچ کرنا، ایک ہے ایثار، اسلام کے لیے فداکاری کرنا، قربانی دینا۔ علماء نے وضاحت کی ہے، آپ کے پاس 2 گلاس پانی، ایک آپ پی لیتے ہیں، آپ کسی کو پلا دیتے ہیں، یہ انفاق ہے، آپ نے خرچ کیا ہے۔ ایک آپ پی لیا، ایک دوسرے کو دے دیا۔ ایک ہی گلاس ہو، آپ بھی پیاسے ہیں اور دوسرا شخص بھی پیاسا ہے، خود نہ پئیں اور دوسرے کو پلا دیں، یہ ایثار ہے۔ اہل بیت کا جو گھرانہ ہے یہ ایثار کرنے والا گھرانہ ہے۔ رب نے اس گھرانے کی شان میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہونے کے باوجود یہ ہستیاں ایثار کرتی ہیں، لوگوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتی ہیں۔ اور یہ سورہ دہر جو ہے یہ سارا شان نزول، یہ جو رب نے 30 آیات آل محمد کا قصیدہ بنا کے بھیجا ہے، یہ اسی 3 دن کے ایثار کا نتیجہ۔ یہ ایثار نہیں کہ کوئی بندہ نہیں جو بی بی کا مقروض نہیں، جو ملیکۃ العرب تھی اور وہی بی بی درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہو، سب کچھ اسلام کی راہ میں فدا اور قربان کر دی۔ یہ نبی کریم سے یہ روایت ملتی ہے ما قام ولا استقام دینی الا بشیئین، بمال خدیجہ و سیف علی بن ابی طالب۔ پیغمبر فرماتے ہیں میرا دین قائم ہوا اور قائم رہا 2 چیزوں کی وجہ سے، مال خدیجہ اور علی کی تلوار۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کا ایثار، یار بڑی بات ہے۔ مجھے اجازت دیں تو میں 2 آیات آپ کو سناتا ہوں۔ آپ تھک تو نہیں نہ رہے؟ جو انتظار تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ ہاں جی، ایک صلوات پڑھیے ذرا سا۔ نبی کریم نے احادیث شیعہ سنی کتابوں کی ذمہ داری کے ساتھ جنت کی اور دنیا کی جو بہترین عورتیں گنی ہیں نا رسول اللہ کی نگاہ میں، پھر سنو، دنیا کی اور جنت کی بہترین عورتیں، خیر النساء العالمین و خیر النساء اہل الجنہ، وہ 4 ہیں، ان میں ایک خدیجۃ الکبریٰ۔ یار اس حدیث کو ذرا قدر کرنا، اور آج میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ آج سے پہلے میں نے یہ کبھی پڑھی نہیں، پہلے غور ہی نہیں کیا، آج غور سے سنی بھی اور غور سے پڑھی بھی ہے۔ نبی پاک جناب خدیجہ سے فرماتے تھے اے خدیجہ، اللہ تیرا نام لے کر فرشتوں پر دن میں کئی مرتبہ فخر و مباحات کرتا ہے۔
نبی کریم جناب خدیجہ سے فرمائے خدیجہ خدا تیری وجہ سے دن میں کئی مرتبہ فخر ملائکہ پر فخر و مباحات کرتا ہے، ملائکہ پر فخر کرتا ہے، فرشتوں پر فخر کرتا ہے خدیجہ تیرا نام لے کر، اللہ اللہ۔ مومنین کرام، قرآن مجید میں جو پیغمبر کی ازواج ہیں ان کے لیے جو خطابات آئے ہیں یا جمع کے صیغوں کے ساتھ آئے ہیں یا تثنیہ کے صیغے کے ساتھ آئے ہیں۔ سورہ تحریم میں اللہ پاک نے فرمایا ان تتوبا فقد سغت قلوبکما، اے پیغمبر کی دو بیویوں، وہاں دو بیویوں کو خطاب ہے، تثنیہ کما کا صیغہ، تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کما تثنیہ کا ہے صیغہ۔ اچھا یہ بات آپ کو تب مزہ دے گی، پہلے ایک دفعہ پھر میں یہ بات تکرار کروں کہ یہ بات طے ہے کہ نبی کریم نے جب تک جناب خدیجہ زندہ تھیں کوئی دوسری شادی، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ جب سرکار دنیا سے پردہ فرما کے گئے اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں۔ اب سنیے، یا خطاب 2 بیویوں کو ہوا، قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے دن کے 2 کے تو صلوات پڑھ دو سارے۔ سورہ مبارکہ احزاب میں نبی کی بیویوں کو جمع کے صیغوں کے ساتھ خطاب ہے۔ یہ 3-4 آیات سن لیں، روزے کی حالت میں آیت پڑھنا بھی بڑا ثواب، سننا بھی بڑا ثواب۔ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ خطاب اللہ کر رہا ہے نبی کی بیویوں سے، لیکن نبی کے وسیلے سے۔ اے نبی تو اپنی بیویوں سے کہہ، توجہ، اے میرا نبی تو اپنی بیویوں سے کہہ، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتها، اور دنیا کی زینت چاہتی ہو، دنیا کی آسائش، دنیا کا آرام، فتعالینا، تو آؤ، امتعکنا، میں تمہیں کچھ مال دے کے، اسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں کچھ مال دے دیتا ہوں، میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، آسان طریقے سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ایک نبی کے گھر میں رہ کے دنیا اور دنیا کے زینت کی خواہش کرنا نبی کی بیوی کو زیب نہیں دیتا۔ یار آیت تمہارے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 ہے، گھر جا کے پڑھ لینا، دیکھ لینا، پھر مجھے یہ کہنے کا حق دو کہ نبی کے گھر میں رہ کے دنیا کی خواہش کرنے والی اور تھیں، نبی کے گھر میں رہ کے دنیا لٹانے والی صرف خدیجہ الکبریٰ۔ صلوات پڑھ دو عظمت۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، جنت کی خواہش رکھتی ہو، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یار اس بات کو سمجھنے کے لیے نا بہت زیادہ کوئی صرف نحوی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتے ہو، جنت، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ، تم میں سے جو نیکوکار ہیں، تم میں سے جو، تم میں سے جو نیکوکار ہیں، محسنات ہیں، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا۔ اچھا یہ 2 آیات تھیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بات کی ہے۔ اب اگلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ازواج پیغمبر سے بات کر رہا ہے،
یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، من یات من کن بفاحشۃ مبینہ، یاد رکھو تم میں سے جس کسی نے اعلانیہ کوئی گناہ کیا، علنی کسی فاحشہ کا ارتکاب کیا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو یاد رکھو یہ نہ سمجھنا کہ ہم نبی کی بیوی ہمیں کون پوچھے گا، دوہرا عذاب ہوگا۔ نص قرآن ہے، نبی کی بیوی اگر کوئی گناہ کرتی ہے، رسول اللہ کی امت کی کوئی عورت گناہ کرے، اکیرا عذاب، لیکن نبی کی بیوی اگر وہی گناہ کرے گی تو دوہرا عذاب۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور نبی کی بیویوں کو دوہرا عذاب کرنا خدا کے لیے مشکل نہیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع دار بن جائے، خضوع خشوع کرنے والی ہو، فرما برداری کرنے والی ہو، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، نوتہ اجرہ مرتین، ہم اجر بھی دگنا دیں گے۔ نبی کی بیوی نیکی کرے تو اجر بھی دگنا، گناہ کرے تو عذاب بھی۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی الہی کو اختیار کرو۔ فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول، کوئی آ گیا دروازے پہ دق الباب کیا تو نرم لہجے میں میٹھی میٹھی بات نہ کرنا اس سے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ورنہ وہ شخص لالچ میں پڑ جائے گا جس کے دل میں بیماری ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن نیک بات کرنا، اچھی بات کرنا، گالی نہ دو، غلط نہ کہو، اچھی بات کرو، لیکن نرم لہجے سے بات نہیں کرنی تاکہ اگلا لالچ میں نہ پڑ جائے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں گھروں میں بیٹھی رہنا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جہالت کے زمانے والا بناؤ سنگار نہ کرنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اور دیکھتی نہیں ہو کہ کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں اللہ نے جن سے رجس کو دور کر دیا اور ان کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اچھا اچھا یار ایمان سے بتائیے، کوئی تھوڑا پڑھا لکھا ہے، کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ایمان سے بتائیے یہ جو پچھلی آیات میں اللہ کہہ رہا ہے تم میں سے جو اعلانیہ گناہ کرے گی دوہرا عذاب ہوگا، اے نبی کی بیویو دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو رسول اللہ کے گھر میں یہ کام تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اے نبی کی بیویو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو، دروازے پہ کوئی آ جائے تو نرم لہجے میں بات، جاہلیت کے زمانے والا بناؤ سنگھار۔ اچھا ایک طرف ہے یہ پوری آیات کا سلسلہ، یکدم اللہ فرماتا ہے اے اہل بیت رسول اللہ نے تم سے رزق کو دور رکھا ہے، اور اللہ کا ارادہ ہے تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ یہ دو طرح کی آیات ایک ہی طرح کے لوگوں کے بارے میں ہے۔ اور بھائی جس کی پاکیزگی کی گواہی ہے وہ اور ہیں، اور جن کو سمجھایا جا رہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو وہ اور ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ اب ان آیات کو پڑھنے کا نقطہ صرف یہ ہے، یہ پورے سب جمع کے صیغے تھے، سارے جمع کے صیغے، کرنا فی بیوتکن فلا تخضع، جمع مؤنث حاضر کے صیغے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک کی تمام بیویوں کو یہ خطاب ہے۔ لیکن یہ بات ثابت ہے کہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا جب تک زندہ تھیں نبی پاک نے دوسری شادی کی نہیں، تو ایک بات واضح ہو گئی
اگر جناب خدیجہ کے لیے کوئی آیت آنی ہوتی نا تو پھر واحد مؤنث حاضر کے صیغے کے ساتھ آتی. نہیں سمجھے بات؟ اس لیے کہ اس وقت تو ہے ہی جناب خدیجہ، صرف جناب خدیجہ تھی، کوئی دوسری تو تھی ہی نہیں، لہٰذا جمع کے صیغے کی ضرورت نہیں تھی، واحد کے صیغے کے ساتھ آتی. قرآن مجید میں ایک آیت بھی نبی کی بیویوں کے لیے واحد کے صیغے کے ساتھ نہیں ہے، یا تثنیہ کے صیغے کے ساتھ یا جمع کے صیغے کے ساتھ. سامعین گرامی، اس سے معلوم ہو گیا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا نے مرضی پروردگار کے مطابق اس طرح سے زندگی گزاری رسول اللہ کے گھر میں کہ اللہ کو ایک بار بھی نہ کہنا پڑا خدیجہ یہ کر، یہ نہ کر، یہ کر، یہ نہ. صلوات پڑھ دو محمد علیہ. آج کے ذکر اور مجلس کی غرض جب وہ میں نے ایک فقیہ کا سنا نا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ چلو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے ہیں. آج کی شب جمعہ بھی ہے تاکہ رسول اللہ ہماری بھی شفاعت فرمائے، چونکہ رسول اللہ خوش ہوتے تھے. ام المومنین کہتی ہیں رسول اللہ خوش ہوتے تھے. انی لأحب حبیبہا. ام المومنین سے روایت ایک بڑی آتی تھی ہمارے گھر میں تو رسول اللہ اس کے بیٹھنے کے لیے اپنی ابا اتار دیتے تھے. کوئی بکری ذبح کرتے نا تو گوشت بناتے سب سے پہلے اس بڑھیا کو ایک حصہ بھجواتے تھے. کوئی ہدیہ تحفہ آتا، کھجوریں آتی تو پیسے بھیج. میں نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ یہ بڑھیا کون ہے، آپ اتنا خیال رکھتے ہیں؟ فرمایا یہ بڑھیا مکہ میں خدیجہ کی سہیلی تھی. انی لأحب حبیبہا، مجھے خدیجہ کی سہیلیوں سے بھی محبت ہے، اس لیے کہ ان حسن العہد من الایمان، اس سابقہ اچھائیوں کو یاد رکھنا ایمان کا حصہ ہے. ایمان کا حصہ ہے. تو یقیناً رسول اللہ محبت کرتے تھے. تو رسول اللہ انشاءاللہ شب جمعہ ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے. یا رسول اللہ ہم خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ہماری بھی شفاعت فرما، ہم پر بھی نظر کرم کرنا. شیب ابی طالب میں بی بی بیمار ہوئی. وہی بیماری پھر موت کا سبب بنی. آخری لمحات تھے جناب خدیجہ کے، تو بی بی رو رہی تھی. رسول اللہ تشریف لائے. خدیجہ کیا بات ہے، روتی کیوں ہے، تکلیف زیادہ ہے؟ نہیں یا رسول اللہ مجھے درد اور تکلیف کی، بیماری کے غلبے کی کوئی پرواہ ہی نہیں. تو خدیجہ کیوں روتی ہیں؟ یا رسول اللہ صرف آپ سے جدائی کا احساس مجھے رلا رہا ہے، میں آپ کے سائے رحمت سے محروم ہو رہی ہوں. سرکار نے فرمایا خدیجہ میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے، تو دنیا میں بھی میری زوجہ ہے، تو جنت میں بھی میری زوجہ ہے. خدیجہ کوئی آخری بات، کوئی خواہش، کوئی وصیت؟ یا رسول اللہ میری دو خواہشیں ہیں، ایک خواہش میں بیان کر سکتی ہوں، ایک خواہش میں مجھے شرم آتی ہے آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے. خدیجہ خواہش کیسے معلوم ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنی خواہش بتائی، آپ میری بیٹی سے پوچھ لیں. سرکار نے بیٹی کو بلایا. فاطمہ بیٹی تمہاری ماں کی کیا خواہش ہے جو میرے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم کر رہی؟ عرض کی بابا جان میری ماں کی خواہش ہے آپ اپنی ابا میری ماں کو کفن کے طور پہ عطا کر. یہ چادر جو آپ کے کندھوں پر ہوتی جس میں آپ نماز ادا کرتے ہیں، نزول وحی کے وقت آپ کے شانوں پر ہوتی، اس میں کفن عطا کریں تاکہ قیامت کے دن میرا پردہ محفوظ رہے. پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
جس بی بی نے سارا مال اسلام کی خاطر قربان کر دیا، ایک چادر مانگتے ہوئے حیا کر رہی تھی، رسول اللہ نے اپنی عبا اتار کے بیٹی کے ہاتھوں میں رکھی۔ ادھر سے جناب سیدہ طاہرہ ماں کے پاس آئیں، رب کی طرف سے جبرائیل جنت سے کفن لے کے حاضر ہو۔ ایک خصوصیت یہ ہے اس بی بی کی، اور یہ واحد خصوصیت ہے، صرف بی بی کے لیے خاص ہے، کسی اور نبی ولی کے لیے نہیں روایت جنت سے کفن آیا ہو، صرف اللہ نے جناب خدیجہ کے لیے جنت سے کفن بھیجا ہے۔ اور یہ شرف ہے بی بی کا کہ دو کفن جس بی بی کو ملے، جنت سے جبرائیل کفن لائے اور رسول اللہ نے اپنی ابا کا بھی کفن عطا کیا۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ دوسری خواہش بیان کرو۔ اس وقت عرض کیا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ، یا رسول اللہ میرے بعد فاطمہ کی ماں بھی آپ ہے، فاطمہ کے باپ بھی آپ، یا رسول اللہ میری صرف اتنی خواہش ہے میرے بعد میری فاطمہ روئے نہیں، میری فاطمہ کا خیال رکھنا۔ لیکن عزادارو، جب تک رسول اللہ زندہ رہے فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے، لیکن سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد پھر اتنا روئی فاطمہ زہرا۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں ما زالت بعد وفات ابی باقیۃ العین معصبۃ الراس، جتنا عرصہ زندہ رہی ہر وقت روتی رہتی تھی، سر پر موت کی پٹی بندھی رہتی تھی اور دعا کرتی تھی اللہم عجل وفاتی سریہ، میرا اللہ زہرا کو جلد موت دے دے۔ جناب خدیجہ نے رحلت فرمائی، خود رسول اللہ بی بی کے جنازے کے ساتھ آئے۔ امیر المومنین کے مرثیے لکھے ہیں شیعہ سنی علماء نے اپنی کتابوں میں، امیر المومنین اپنی آنکھوں سے کہتے تھے کہ خیر نساء العالمین کی وفات پر ہے میری آنکھوں تم آنسو بہاؤ، ہم کیا غم منا لیں گے، سال کے بعد 10 رمضان آتی ہے اور بی بی کا ذکر کر لیتے ہیں، لیکن اللہ گواہ تاریخ گواہ کہ جس سال میں رسول اللہ کی 2 محسن ہستیوں کا جب وفات ہوئی، جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا، رسول اللہ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، پیغمبر نے غم کا سال قرار دیا، پورا سال رسول اللہ نے ہستیوں کا غم منایا۔ روایت کہتی ہے کہ خود رسول اللہ جناب خدیجہ کے جنازے کے ساتھ گئے، مقام حجون میں جو حضرات حج پہ گئے عمرہ پہ گئے وہ دیکھ کے آئے، مقام حجون میں بی بی کی قبر مبارک ہے، رسول اللہ پہلے خود قبر میں لیٹے اور خود رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دفن کیا، اور رسول اللہ پھر ساری زندگی یاد کر کر کے روتے رہے، اور پھر جب مکہ سے گئے اور پھر مکہ جب فتح ہوا تو رسول اللہ نے واپسی پر خیمے وہیں لگائے جہاں جناب خدیجہ کی قبر مبارک تھی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کریم اللہ بحق ام المومنین